دیکھیں زمانہ جدید ہو گیا، پرانے طریقوں سے سوچنا بند کر دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا علاج بندوق یا تلوار یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں مسائل کو حل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ویسٹ کو کہ اس نے تجارت کے ذریعے سے، انڈیا کو ہم نے دیکھا ہے، چائنا کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے تجارت کے ذریعے سے اپنے معاشی انٹرسٹ کو دوسرے ممالک میں پھیلا کر اور دوسرے ممالک کے معاشی انٹرسٹ پر ضرب لگا کر دنیا کو زیر کر لیا ہے۔ تجارت اور معاشی معاملات کی اچھی سمجھ بوجھ بہت بڑا ہتھیار ہے اپنے مخالفین کو قابو کرنے کا۔ اب یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، کوئی مسلمان ملک نہیں کہہ رہا، کوئی مسلمان لیڈر نہیں کہہ رہا۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کوئی انسانیت، کسی چیز کا ثبوت اب اسرائیل نہیں دے رہا۔ ہر حد پار کر گیا ہے، جہاں وہ باقاعدہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، انٹینشنلی بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کی نسل ختم ہو سکے، تاکہ فلسطین کے پاس کوئی ایسی نسل ہی نہ ہو جو اسرائیل کے ساتھ کل کو لڑ سکے۔ یہ ظلم اور بربریت اور وحشت اور درندگی کی ہر انتہا کو کراس کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایران تو اب یہ کہہ رہا ہے اور وہ خطے کے ممالک کو یہ اشارے دے رہا ہے کہ آپ لوگ تیاری کر لیں اپنی سیفٹی کا، یا جو بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے وہ کر لیں، ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بڑی جنگ یا کسی بڑے حملے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، ایران اور اسرائیل میں کوئی بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے دوسرے ملکوں کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوگا۔ سب ملکوں کی سیکیورٹی کو، پورے ایشیا کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا، اور ظاہر ہے پھر اس پہ ایشیا سے باہر سے بھی اقوام کودیں گی، پہلے ہی کودے ہوئے ہیں امریکہ شمریکہ اور یورپ وورپ۔ تو یہ مسائل بڑھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو دانش مندی سے اقوام متحدہ کو اور عالمی طاقتوں کو بھی حل کرنا چاہیے، اور مسلمان ملکوں کو بھی۔ ٹھیک ہے ہماری اسرائیل کے ساتھ تجارت نہیں ہے اور کچھ ملکوں کی ہے، لیکن جن کی تجارت اور سفارتی تعلقات ہیں انہیں اسرائیل کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ پاکستان کو، سعودی عرب کو، ایران کو، دیگر ملکوں کو سمجھانا چاہیے، یو اے ای کو، مصر کو، ترکی کو، کہ براہ مہربانی آپ سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کریں، ہر قسم کی تجارت ختم کریں۔ اور ٹھیک ہے اسرائیل کی نہ صحیح، لیکن جو یہودیوں کی جو کمپنیاں ہیں جن کے مین انویسٹر اسرائیلی ہیں، ان کمپنیوں کی پاکستان میں پروڈکٹس ہیں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں پروڈکٹس ہیں جن کا عوامی سطح پر تو بائیکاٹ ہو رہا ہے، لیکن ملک ایز ریاست ایک سٹیٹ بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ جو بھی اسرائیل کی پروڈکٹ ہیں، ہم کسی پروڈکٹ کا، کسی کمپنی کا نام نہیں لیتے، لیکن جس کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری اسرائیل کے ساتھ تجارت نہیں ہے، لیکن ان کمپنیوں میں جو بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ایسے یہودیوں کی ہے جن کا تعلق اسرائیل سے ہے، جو اسرائیلی نیشنل ہیں، یا جو اپنے فنڈز سے، اپنی کمائی سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کمپنیوں کی پروڈکٹس کو مسلمان ملکوں میں، 57 مسلمان ملکوں میں اگر بین کر دیا جائے، نہ استعمال کریں، ایز ریاست بین کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، تو ہمیں اچھا خاصا دباؤ بڑھ سکتا ہے اسرائیل پر۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم جنگ و جدل کی طرف جانے کی کوشش تو کرتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم دھمکیاں دے کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تجارتی مقاطع کی طرف نہیں آتے۔ ٹھیک ہے مسلمان ملکوں کو بھی کاؤنٹر ایفیکٹ آئے گا اور تھوڑا سا تجارت میں نقصان ہوگا، تو اتنا نقصان برداشت کر لیں۔ جنگ نہیں لڑ سکتے، بالکل نہ لڑیں، اور اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسانیت کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں لے کے آتی، لیکن آپ جس کو برا سمجھتے ہیں، جو انسانیت سوز مظالم کر رہا ہے، اس کو مزید پیسے کمانے کے قابل تو نہ بنائیں، مزید ہتھیار خرید کر فلسطینی بچوں کی نسل کشی کے قابل تو نہ بنائیں۔ اس کی پروڈکٹس کا اور اس کے لوگوں کی جو اپنا ریونیو کما کر اسرائیل کو بھیجتے ہیں، اور اسرائیل اس پیسے سے مزید وحشت اور درندگی کے آلات بناتا یا خریدتا ہے، اس سلسلے کو تو کم از کم بند کرنے میں اپنا کردار تمام مسلمان ملکوں کو ادا کرنا چاہیے۔